رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج ہمارا 15واں درس انشاءاللہ تعالی قبرستان سے دینے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نیت یہ بھی کہ ان سارے مردوں کو انشاءاللہ تعالی جو مرحومین ہیں اس قبرستان میں مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب محمد فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ فیضان نماز امیل سنت کی معائنات تصنیف فیضان سنت جلد 3 کے ایک باب کی سے ہم درس سن رہے ہیں، اور آئندہ پہلے درسوں میں ہم نے سنا تھا کہ نماز کے متعلق جو ہے فضائل اور مناقب یہ ہم نے نماز کے سنے تھے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ آگے سنیں گے آج کے درس میں کہ نمازی کی اصلاح ہو گئی، چور بھی اگر صحیح نماز پڑھے تو وہ بھی سدھر سکتا ہے، نماز برائیوں سے بچاتی ہے، اور 2 حکایت بہت بہترین انشاءاللہ تعالیٰ آج سننے کی کوشش کریں گے۔ آخر تک ویڈیو دیکھیے گا، اللہ نے چاہا تو ڈھیر و ثواب علم دین حاصل ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انصار کا ایک نوجوان جو 5 وقت کی نماز با جماعت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتا تھا، مگر اس کی عملی حالت اچھی نہیں تھی، یعنی عمل برے کرتا تھا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز کبھی نہ کبھی اسے ضرور گناہوں سے باز رکھے، یعنی دور کر دے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس نے تمام بری باتوں سے توبہ کر لی اور اس کی حالت اچھی ہو گئی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح کو چوری کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب نماز اسے برے عمل سے روک دے گی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں کی ایک ٹیم کسی مالدار آدمی کے مکان میں ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے جا گھسی۔ اتفاقاً مالدار آدمی کی آنکھ کھل گئی، اس نے شور مچا دیا، اہل محلہ جاگ اٹھا اور انہوں نے ڈاکو کا پیچھا کیا۔ ڈاکو مارے ڈر کے بھاگنے لگے، بھاگتے بھاگتے رستے میں ایک مسجد آئی تو وہ سارے ڈاکو مسجد میں چلے گئے اور مسجد میں جا کر نماز جیسی صورت بنا کر نماز پڑھنے لگ گئے۔ اتنے میں لوگ آئے، لوگ آ کر دیکھا کہ ڈاکو کہاں گئے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ڈاکو یہ تو نماز ہی ہے، ڈاکو ہے نہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، جھوٹ موٹ کی نماز کی صورت اختیار کرنے کی یہ برکت ہوئی کہ ڈاکو جلت و رسوائی سے بچ گئے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حقیقت میں نماز کو درست طور پر اپنا لے تو اللہ رب العزت ہمیں دوزخ کی مصیبت سے بھی بچا لے گا۔ اس لیے میں تو آج سے لوٹ مار سے توبہ کرتا ہوں اور اللہ پاک کی نافرمانی کی عادت چھوڑتا ہوں۔ اس کے ساتھی کہنے لگے ہمارے سردار، جس طرح تو ڈاکہ ڈالنے میں ہمارا جو سردار تھا، اسی طرح آج تو ہمارے توبہ کرنے میں بھی ہمارا سردار ہے، ہم بھی تیری توبہ کے ساتھ ہیں۔ آج سے ہم بھی تیری طرح ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، بلکہ تیرے ساتھ نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی بسر کریں گے۔ ایک عاشق مزاج یعنی عشق میں مبتلا ایک آدمی کی حکایت سنیے، نماز برائیوں سے بچاتی ہے کے بارے میں حضرت عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نجحت المجالس میں ایک عجیب و غریب حکایت بیان فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص کسی عورت پر عاشق ہو گیا اور آخرکار ہمت کر کے اس نے ایک چٹھی میں اس عورت کو اپنے عشق کا اظہار کیا کہ میں تجھ سے عشق کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ چٹھی جب اس عورت کو ملی تو چونکہ عورت ایک امام کی بیوی تھی، ایک مسجد کے امام کی بیوی تھی، تو وہ نیک خاتون تھی، پارسا خاتون تھی، اس نے وہ چٹھی اپنے شوہر کو دی۔ شوہر نے جو ہے بڑا سمجھدار تھا، امام تھا، مسجد کا سمجھدار امام تھا، تو اس نے واپس لکھوایا اپنی بیوی سے کہ چٹھی لکھے کہ اگر تم مجھ سے عشق کرتے ہو تو 40 دن فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے 40 دن پنچ گانا با جماعت نماز ادا کرو، اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ کیا ہوگا۔ چنانچہ جب چٹھی اس عاشق کو ملی اور وہ عاشق جو ہے اس امام کے پیچھے 5 وقت 40 دن تک نماز پڑھتا رہا، حتیٰ کہ جو نماز اس کی برکتیں ظاہر ہوتی رہی، اور 40ویں دن اس نے لکھا کہ مجھے تیرے عشق سے چھٹکارا مل گیا ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ کا حقیقی عشق نصیب ہو گیا ہے نماز کی برکت سے، لہٰذا میں توبہ کرتا ہوں اور جو آج تک میں نے کیا ہے اس سے توبہ کرتا ہوں اور آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تیری محبت سے پیچھا چھڑا کر مجھے اپنی محبت میں ڈال دیا، یعنی نمازی بنا دیا۔ چنانچہ اس عورت کا شوہر جو کہ نیک و پرہیزگار اور اسی مسجد کا امام تھا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر،
بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ اے نماز کی برکت کے طلبگاروں، دیکھا آپ نے نماز کی برکت سے ایک عاشق مزاجی راہ راست پر آ گیا اور اس کے دل میں مالک حقیقی کا عشق موزے مارنے لگا اور اسے سکون قلب حاصل ہو گیا، اور واقعی اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایسی ہے کہ جس خوش نصیب کو نصیب ہو جائے وہ پھر کسی اور سے دل لگا ہی نہیں سکتا۔ محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، رہوں مست و بے خود بس تیری ہی ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ آج ہم نے جو درس سنا نماز کے تعلق سے، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ ہمیں روزانہ ہی درس سننے کی سعادت عطا فرمائے۔ آپ بھی یہ کتاب پڑھیں، مطالعہ کریں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اندر بھی نمازوں کا جذبہ پیدا ہوگا، نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ اور الحمدللہ ہم نے سنا کہ نماز برائیوں اور بری باتوں سے بچاتی ہے، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے، اور ہم نے حکایات بھی سنی جس طرح عاشق جو ہے نمازی بن گیا اور اللہ کے عشق میں گرفتار ہو گیا، اللہ کی محبت میں نمازی بن گیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے پیارے اسلامی بھائیوں، پانچوں وقت با جماعت نمازیں مسجد کی پہلی صف میں کوشش کرے کہ پڑھنے کی، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ اس کے لیے ایک اچھے ماحول کی ضرورت ہے، الحمدللہ ایک ایسے پلیٹ فارم کی ضرورت ہے جس میں ہم جن کے نیکوں کی صحبت میں رہ کر ہم الحمدللہ نیک بن سکتے ہیں۔ اس کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہر جمعرات کو مغرب کی نماز کے بعد مدنی مرکز مسجد سفیان قبرستان بلواڑہ میں شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی شرکت کی مدنی التجا ہے، جہاں جہاں آپ کے یہاں پہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پر ضرور شرکت فرمائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے نہ صرف خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی بلکہ نیکیوں کا جذبہ ملے گا، عشق رسول، عشق مدینہ اور اللہ تعالیٰ کا خوف نصیب ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔